السلام علیکم۔ کعبہ مسلمانوں کے لیے سب سے اہم اور مقدس جگہ ہے۔ یہ سعودی عرب کے مکہ شہر میں موجود ہے اور دنیا بھر کے تمام مسلمان نماز پڑھتے وقت اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ لیکن کعبہ کی تاریخ اسلام سے بھی کافی پہلے کی ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک گھر کے طور پر بنایا تھا۔ وقت کے ساتھ لوگوں نے توحید، ایک اللہ کی عبادت کا پیغام بھول گئے اور کعبہ کو بتوں، مورتیوں سے بھر دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کعبہ کو اس کے اصل مقصد پر واپس لا دیا، یعنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت۔ یہ مضمون کعبہ کی تاریخ بیان کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں کعبہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دوارا تعمیر۔ کعبہ کی کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سنسان وادی میں چھوڑ دیں۔ کچھ وقت بعد اللہ نے اپنی رحمت سے زمزم کے کنویں کے ذریعے پانی کا کرشمہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد وہاں لوگ بسنے لگے اور دھیرے دھیرے وہ جگہ آباد ہو گئی۔ کئی سالوں بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور اسے صرف اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں اس طرح آتا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، اسے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس طرح کعبہ کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے ذریعے کعبہ کی تعمیر کا یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ اس نے کعبہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہلا گھر قرار دیا۔ ابراہیم اور اسماعیل کی فرمان برداری اور اخلاص بھرے عمل کے ذریعے کعبہ کی بنیاد رکھی گئی تاکہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے اور ہر انسان کو اس کی ذمہ داری یاد دلائے کہ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے کئی صدیوں بعد مکہ کے لوگ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کر دی اور کعبہ کے اندر اور اس کے آس پاس انہیں رکھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کعبہ میں 300 سے زیادہ بت موجود تھے۔ مکہ کے لوگ کعبہ کی عزت تو کرتے تھے لیکن اس کے اصلی مقصد کو بھول چکے تھے۔ قرآن میں ان کی عبادت کے طریقوں کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، اور ان کا نماز اس گھر کے پاس صرف سیٹیاں بجانا اور تالی بجانا رہ گیا تھا۔ تو اب اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ مکہ کے لوگ کعبہ میں عجیب اور بیکار رسمیں کرنے لگے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سچی عبادت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کعبہ کو بت پرستی کا مرکز بنا دیا تھا۔ اس کفر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عذاب کی چیتابنی دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم قریش قبیلے میں ہوا جو کعبہ کے دیکھ بھال کرنے والے تھے۔ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی اور ایمانداری کے لیے مشہور تھے، یہاں تک کہ نبوت ملنے سے پہلے ہی لوگ آپ کو الامین، بھروسے مند کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک مشہور واقعہ ہے جب کعبہ کو باڑھ کی وجہ سے نقصان پہنچا اور لوگوں نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب حجر اسود بلیک سٹون کو اس کی جگہ پر رکھنے کی باری آئی تو قبیلوں کے بیچ جھگڑا ہو گیا کہ یہ سامان کسے ملے گا۔ تب سبھی قبیلوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا۔ آپ نے ایک چادر بچھائی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ وہ چادر کے کنارے پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح آپ کی حکمت بدھیمانی سے بڑا خون خرابہ ہونے سے بچ گیا۔
ایک حدیث کے مطابق حجر اسود جنت سے اتارا گیا تھا، اس لیے مسلمان اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ حجر اسود جنت سے اترا تھا، وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر آدم کی اولاد کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آنا شروع ہوئی تو آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعلیم دی تھی۔ لیکن مکہ کے زیادہ تر لوگ جو اپنے بتوں سے گہری محبت رکھتے تھے، انہوں نے اس پیغام کا سخت وروධ کیا۔ کئی سالوں بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو امن کے ساتھ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں گئے اور وہاں رکھے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ اس دوران آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور اعلان کر دو، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یہ آیت اس اہم لمحے کو بیان کرتی ہے جب کعبہ میں اسلام کی سچائی دوبارہ قائم ہوئی، سارے بت ہٹا دیے گئے اور کعبہ پھر سے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مقرر ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا کی اور اسے توحید، ایک اللہ کی عبادت کا مرکز قرار دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شروعاتی مسلمان مدینہ میں تھے تو شروع میں وہ مسجد الاقصیٰ یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ قبلہ کو کعبہ کی طرف بدل دیا جائے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔ تو اے نبی، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لیا کرو۔ یہ آیت مسلمانوں کو ہدایت دیتی ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں نماز کے دوران کعبہ کی طرف رخ کریں۔ قبلہ بدلنے کا یہ فیصلہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی نشانی بنا، جس سے ان کی ایکتا مضبوط ہوئی۔ اب سب ایک ہی مقدس جگہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے لگے۔ جب قبلہ کعبہ کی طرف بدلا گیا تو یہ ایک ایتہاسک لمحہ تھا جس نے مسلم امت کو اور زیادہ جوڑ دیا۔ آج بھی قبلہ مسلمانوں کی زندگی میں بہت اہم جگہ رکھتا ہے، کیونکہ ہر نماز میں وہ اسی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ کعبہ حج کا بھی مرکز ہے، جو اسلام کے 5 ارکان 5 پلرز میں سے ایک ہے۔ ہر وہ مسلمان جو جسمانی اور مالی طور پر قابل ہو، اس پر زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اس فرض کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر بھی دور دراز کے راستوں سے۔ حج کے دوران مسلمان کعبہ کے آس پاس کئی عبادتیں ادا کرتے ہیں، جن میں سے ایک طواف ہے، جس میں کعبہ کے چاروں طرف 7 بار چکر لگایا جاتا ہے۔ حج صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت اور محبت کا اظہار ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے بیچ اتحاد، ایکتا قائم کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ کعبہ کو اسلام کا روحانی مرکز کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے لاکھوں کروڑوں مسلمان اپنی نماز اور حج کے مادھیم سے ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کعبہ نے لگ بھگ 2500 سال کا ایک سفر طے کیا، جس میں بت پرستی، شرک کا دور بھی آیا، اور پھر توحید، ایک اللہ کی عبادت کی طرف واپسی بھی ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوارا صدیوں کی بت پرستی کے بعد کعبہ کی اس بحالی نے ایک بار پھر اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے مقدس عبادت کی جگہ ہونے کی اہمیت کو ثابت کر دیا۔ یہ وراثت آج تک مسلمانوں کو جوڑتی اور انہیں دین کی طرف پریرت کرتی آ رہی ہے۔